बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 फरवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन से भी रिलीफ मिलना शुरू हो गए हैं। बाकायदा तौर पर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं, मरकज़ी सदर परवेज़ इलाही, उनकी और कैसरा इलाही की दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा फ़ैसला जारी किया गया दोबारा गिनती का, और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद से रहनुमा की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक तगड़ा फ़ैसला जारी किया गया है। इसी तरीके से शांगला में जो अमीर मुकाम की सीट थी उस पर भी रिटर्निंग अफसर का जो फ़ैसला है वो आ गया है। मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात में अब ये मामला रहा ही नहीं कि जी क्या वो गिनती ठीक हुई है या नहीं हुई। सिर्फ फॉर्म 45 दिया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि फॉर्म 45 के इंतखाबात के नताइज को तब्दील किया गया है। बस ये एलिगेशन है और इस हद तक ही कार्रवाई हो रही है, जिसकी बुनियाद पर फॉर्म 45 की बुनियाद पर जो रिवर्स गेयर है वो शुरू हो गया है। उसकी तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ में आपको बताऊंगा कि 2 हलकों में री पोलिंग के भी अहकामात जारी किए गए हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि शांगला में ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है जहां पर NA-11 का नून लीग के अमीर मुकाम को जितवाया गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी दोबारा फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबात का रिज़ल्ट जारी करने की। अब तरीक़ाकार ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के पास रेमेडी ये है कि वो सबसे पहले रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त देंगे, उसके बाद मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा और इलेक्शन कमीशन से होकर वो ट्राइब्यूनल में जो हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल होगा। ये एक प्रोसेस है। अब कुछ जगहों पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मैं आपके सामने वो तफसीलात चंद एक आ गई हैं, मुल्क की 5 हाई कोर्ट्स में जो दरखास्तें दायर हुई हैं वो अगले व्लॉग में उसकी तफसील मैं आपके सामने, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पेशरफ सामने आई है रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से वो भी अगले व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि रिटर्निंग अफसर से इलेक्शन कमीशन, और अब कुछ जगहों पर रिटर्निंग अफसरान को अप्लीकेशन दी गई है, उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन चले गए हैं। कुछ जगहों पर जहाँ धांधली का इल्ज़ाम है तो वहाँ डायरेक्ट हाई कोर्ट से रजू किया गया है। अब ये शांगला NA-11 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार सैयद फ़रीन की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद की है रिटर्निंग अफसर ने, लेकिन जो रीज़न दी है मुस्तरद करने की वो बड़ी दिलचस्प है कि चूँकि अमन व अमान के हालात ख़राब हैं इस वजह से दोबारा गिनती नहीं हो सकती। ये शांगला वो जगह है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एलेज कर रही है कि उनके 4 कारकुनान को कत्ल किया गया है और उसमें अमीर मुकाम और उनके जो लोग थे उनकी जानिब से, और उस में ये जो फ़ैसला जारी किया गया है, आखिरी लाइन सिर्फ मैं आपके सामने नो दी अंडरसाइंड, ये रिटर्निंग ऑफिसर है NA-11 शांगला का, वो कहता है जी कि 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी किया गया। कहता है जी नाउ दी अंडरसाइंड इज़ द कैपेसिटी ऑफ RO NA-11 and with reference to election commission instructions wide letter number flan and keeping in view the law and order situation in the district, कि मैं अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए इन द डिस्ट्रिक्ट हेयर बाई रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रीकाउंटिंग, मैं दोबारा गिनती की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद करता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये इस फैसले की कोई हैसियत नहीं है। अल्टीमेट जब ये मामला इलेक्शन कमीशन या हाई कोर्ट में जाएगा तो ये वहाँ से उड़ जाएगा। लेकिन जो बताने वाली बात है वो ये है कि किस तरीके से जब आपके पास कोई और रीज़न ना हो और आपको पता हो कि रिकाउंटिंग में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में जो इतना बड़ा ब्लेंडर है वो खुल के सामने आ जाएगा, तो फिर अमन व अमान का बहाना करके या रीज़न बता के उन्होंने दरख्वास्त को खारिज कर दिया, जो अल्टीमेट आगे से बहाल हो जाएगी। अच्छा, अब NA-88 खुशाब में 26 पोलिंग स्टेशंस पर 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग करवाने का फ़ैसला कर लिया गया है और ऐलान कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भारी मार्जिन से जीत रहे थे। कुछ पोलिंग स्टेशंस पर मामलात ख़राब हुए और उसमें ये भी सामने आता है कि जी जो DPO थे उन्होंने वहाँ पर रजिस्ट किया और एक रिटर्निंग अफसर ने भी वहाँ से इस्तीफ़ा दिया। बहुत सारी चीज़ें थीं जिसके ऊपर बात की जा रही थी। बहरहाल अब NA-88 खुशाब में 26 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा इंतखाबात होंगे 15 फरवरी को, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम ये सीट भी हो जाएगी, चूँकि बड़ी तादाद में वहाँ पर पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है भारी मार्जिन के साथ। PP 90 कोहाट में बाज़ पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग मटीरियल के
چھینے جانے یا ضائع کیے جانے سے متعلق شکایات پر جو متعلقہ پولنگ اسٹیشنز ہیں ان پر 15 فروری کو ری پولنگ کا آرڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ اب تک کے پولنگ اسٹیشن کے نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار آفتاب عالم کو واضح برتری حاصل ہے۔ یہ پی کے 90 کوہاٹ سے اس میں دوبارہ چند ایک پولنگ اسٹیشنز پر احکامات جاری کیے گئے ہیں ری پولنگ کے۔ دوبارہ وہاں پر 15 فروری کو خوشاب میں بھی ری پولنگ ہوگی اور وہاں پر بھی ری پولنگ ہوگی، اور وہاں پر الزام تھا کہ جو بیلٹ پیپرز چھینے گئے تھے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف یہاں بھی جیتے ہوئے امیدوار تھے، اور یہ سارا معاملہ سامنے آیا ہے۔ دوسری طرف پرویز الہی اور کیسرا الہی کی درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے 3 رکنی بینچ نے ممبر نثار درانی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ NA64 گجرات سے کیسرا الہی کی درخواست تھی، اور PP 32 سے پرویز الہی کی ریٹرننگ افسران کے فیصلے کے خلاف درخواست پر ممبر نثار درانی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ پرویز الہی کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ فارم 47 ریٹرننگ افسر نے ہماری عدم موجودگی میں تیار کیا۔ میری امیدوار کیسرا الہی کو 1,36,000 ووٹ ملے۔ ہم فارم 45 کے تحت جیتے ہوئے تھے، لیکن فارم 47 میں مخالف کو جتوا دیا گیا۔ ممبر الیکشن کمیشن نے ریمارکس دی ہے کہ درخواست میں جائیں ہم دیکھتے ہیں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے دلائل دیے کہ سیکشن 8 کے تحت تمام اختیارات آپ کے پاس ہیں، سیکشن 92 کے تحت ہماری موجودگی میں فارم 47 تیار کریں۔ الیکشن کمیشن نے PP 32 اور NA64 متعلقہ دونوں اور NA64 سے متعلق دونوں درخواستیں منظور کی اور مخالف امیدوار کو نوٹس جاری کیا۔ ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے دونوں حلقوں کے ریٹرننگ افسر کو امیدواروں اور پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں دوبارہ فارم 47 مرتب کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ مطلب جو امیدوار ہیں ان کی موجودگی میں اور ان کے پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں دوبارہ سے گنتی کا فارم 45 کے مطابق فارم 47 مرتب کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ یہ پہلی درخواست ہے الیکشن کمیشن سے جو پاکستان تحریک انصاف کے 2 تگڑے امیدواروں کی، کیسرا الہی کی اور پرویز الہی کی، منظور ہوئی ہے، اور مین درخواست پہ نوٹس جاری کیا ہے، اور ساتھ ریٹرننگ افسران کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ آپ RO کو کہا گیا ہے کہ امیدواروں کی موجودگی میں اور پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں آپ دوبارہ سے آپ جو ری کاؤنٹنگ کریں اور فارم 47 دوبارہ سے مرتب کریں۔ اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس فارم 45 موجود ہے، فارم 45 بالکل جو ہے وہ ایک تگڑی چیز ہے، اور اس پر بیرسٹر علی ظفر صاحب کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، فارم 45 کی بنیاد پر فارم 47 ریورس ہوں گے۔ قوم نے اپنا کام کر دیا ہے، اب ہمارا کام ہے، سیاسی بحران سے ہم گزر چکے ہیں، ہم فارم 45 اتنی اہم ڈاکومنٹ ہے کہ اس کی بنیاد پر سارے کے سارے جو انتخابات ہیں وہ ریورس ہو جائیں گے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس، اور اسی بنیاد پر الیکشن کمیشن کو بھی ممبر نثار درانی کی سربراہی میں ایسی درخواستیں منظور کرنی پڑی ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کے جو شعیب شاہین کی درخواست تھی اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے آرڈر جاری کیا ہے۔ اچھا، یہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اسلام آباد کو اور ریٹرننگ آفیسر NA47 اسلام آباد کو شعیب شاہین کی درخواست پر آج 10 فروری کو یہ جاری کیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو سبجیکٹ ہے وہ چینج ہے ان ریزلٹ NA47 اسلام آباد 2۔ اب اس میں کہیں ری کاؤنٹنگ کی بات ہی نہیں ہو رہی، اس میں کوئی دھاندلی کا الزام ہی نہیں ہے، سمپل سی یہ بات ہے کہ حضور والا آپ فارم 45 کے مطابق جو رزلٹ آنا تھا آپ نے فارم 47 میں اس رزلٹ کو تبدیل کر دیا ہے، تو صرف نتائج کی تبدیلی یا رد و بدل کا الزام ہے اور وہی احکامات جاری ہو رہے ہیں۔ اور یہ اس فیصلے کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ وہ بھلے ہائی کورٹس ہوں، وہ بھلے الیکشن کمیشن ہو، تو فارم 45 کی بنیاد پر سارے کا سارا جو سیٹیں ہیں ریورس ہو جائیں گی، جس کے بارے میں میڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر فارم 45 پر ریورس ہو گئیں تو نون لیگ کے پاس 10 سے 15 سیٹیں بچے گی، پھر ساری کی ساری پاکستان تحریک انصاف لے جائے گی۔ اچھا، اب جو الیکشن سید ندیم حیدر ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل الیکشن، ان کی جانب سے یہ لیٹر لکھا گیا، آئی ایم ڈائریکٹڈ ٹو فارورڈ ہیئر ود کاپی آف این اپلیکیشن، کہ میں آپ کو ڈائریکشن کے ساتھ یہ کاپی بھیج رہا ہوں درخواست کی، ڈیٹڈ 9/2/2024، کل کی درخواست کی کاپی ہے، ریسیو فرام مسٹر محمد شعیب شاہین، جو آپ نے شعیب شاہین سے ریسیو کی ہے، کینڈیڈیٹ فار NA47 وچ از سیلف ایکسپلینیٹری، جو خود ہی جس کے اندر وضاحت کے ساتھ ساری چیزیں لکھ دی گئی ہیں، سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔
اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ریٹرننگ افسر کو کہ آپ کے پاس جو شعیب شاہین کی درخواست آپ نے موصول کی ہے، ریسیو کی ہے، جو درخواست سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا جی کہ فارم 45 کے مطابق آپ ہمارے نتائج کو جو تبدیل کیے گئے ان کو درست کر دیں۔ تو کہا گیا کہ وچ از سیلف ایکسپلینیٹری فار امیجیٹ نیسیسری ایکشن ان اکارڈنس ود لا اینڈ رولز، اور حکم دیا گیا ہے کہ لا اور رولز کے مطابق فوری طور پر آپ رولز کے مطابق اور لا کے مطابق ان کی درخواست کو ڈیسائیڈ کریں، اور وہ ٹائٹل کیا ہے؟ چینج ان ریزلٹ NA47، یہ اس میں ٹائٹل ہے، اور کہا گیا ہے جی کہ فار امیجیٹ نیسیسری ایکشن ان اکارڈنس ود لا اینڈ رولز اے رپورٹ ان دس ریگارڈ میں آلسو بی فرنشڈ ٹو دا سیکریٹریٹ امیجیٹلی۔ ساتھ حکم جاری کیا ہے کہ ابھی فوری طور پر یہ درست کر کے آپ ہمیں رپورٹ کریں۔ اب ہونا کیا ہے کہ NA47 میں جو فارم 47 ہے اس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو ہرا دیا گیا۔ فارم 45 ان کے پاس مکمل موجود ہے، فارم 45 کے مطابق 48,000 کی لیڈ سے وہ جیت چکے ہیں۔ اب یہاں دھاندلی کا نہ الزام ہے، وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ بھئی انہوں نے غلطی سے فارم 47 جاری کیا ہے، جو ہمارے فارم 45 میں اس کے مطابق آپ جاری کر دیں، اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے امیجیٹ رپورٹ بھی مانگ لی ہے اور کہا ہے کہ اس کو درست کریں، چینج ان رزلٹ NA47 کا کہا ہے۔ اور جیسا کہ علی ظفر صاحب نے بھی کہا ہے، میں نے بھی آپ کو بارہا کہا ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پر یہ سارے کے سارے جو چینج ہو جائیں گے۔ ادھر کیسرا الہی اور پرویز الہی کی جو درخواستیں ہیں اس میں جب وہ فارم 45 کے مطابق پولنگ ایجنٹس اور امیدواروں کی موجودگی میں فارم 47 مرتب کریں گے تو وہ فارم 45 کے مطابق ہی کریں گے نا، الگ سے تو کچھ نہیں کرنا۔ فارم 45 وہ ہے جو ہر پولنگ اسٹیشن سے یا پولنگ بوتھ سے پریزائڈنگ آفیسر دستخط کر کے بھیجتا ہے کہ بھئی اس میں اتنے ووٹ تھے اور یہ ڈبہ ہے اور اس میں اتنے ووٹ تھے۔ تو اب وہ ڈبوں میں چینج کر دیں تو فارم میں تو نہیں نا تبدیلی ہو سکتی، چونکہ فارم تو آپ کا ہے، آفیشیل ڈاکومنٹ ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے فارم 45 اور اس میں جو رد و بدل ہے وہ عمران خان کا جو فیس بک اکاؤنٹ ہے جہاں میسج کر کے حلقے کا پتہ چلتا تھا، اب وہاں اگر آپ اپنے حلقے کا نام لکھیں تو وہاں پورا فارم 45 آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پورا اس کو ایک سسٹمیٹک کر دیا ہے اور چیزیں الٹیمیٹ یہ ساری کی ساری واپس آ جائیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔